بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 117۔ اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان کو حکم نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے، فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ حدیث نمبر 18۔ علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے ارج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ پر بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا، تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔